میرا نام جام کاشف شہزاد ہے اور میں فزیکل ڈسیبل ہوں، اور میری 2018 میں اپائنٹمنٹ ہوئی تھی ادھر۔ تو میرے بھائی آپ دیکھیں، یہ ہم بیت المال ضلع رحیم یار خان کے اندر آئے ہوئے ہیں، سوشل ویلفیئر کا ڈپارٹمنٹ ہے یہ، جہاں پر معذوروں کی ہیلپ کی جاتی ہے، باقاعدہ ان کو جو ہے نا وہ جو بھائی نے بتائی ہیں جو سہولیات دی جاتی ہیں، تو لہٰذا معذور لوگ بھی جو ہیں گورنمنٹ کی طرف سے وہ ہیلپ لیتے ہیں، ان کی مدد بھی کی جاتی ہے، اور جیسے کہ بھائی بتا رہے ہیں دیکھیں ماشاءاللہ معذور ہیں لیکن کام کر رہے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جتنے بھی پروفیشنل بھکاری گھوم رہے ہیں جو بالکل ٹھیک ہیں اور ان کے ہاتھ پاؤں سلامت ہیں، محنت مزدوری نہیں کرتے، تو ان کے لیے بھی ہماری ویلفیئرز کام کر رہی ہیں۔ جیسا کہ میں آپ کو پہلی ویڈیوز میں بتا چکا ہوں کہ ہم انہیں پڑھنا لکھنا سکھاتے ہیں، ہم انہیں گاڑی چلانا سکھاتے ہیں، اس کے علاوہ بھی بہت ساری ایسی ہماری باورچی کا کام سکھاتے ہیں انہیں، اگر وہ روٹی لگا سکتے ہیں تو روٹی لگانا، سالن پکانا، چاول پکانا، تو یہ لوگ ریڑیاں لگا کر بھی اپنا جو ہے نا نظام چلا سکتے ہیں، لیکن چونکہ انہوں نے محنت کرنی نہیں ہوتی، ان کا پروفیشن ہی یہی ہے کہ ہم نے بھیک مانگ کر کھانا ہے۔ تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں، یہ دو معذور بیٹھے ہیں آپ کے سامنے، بھائی کھڑے ہو کے دکھائیں ماشاءاللہ، یہ بیساکھی کے اوپر چلتے ہیں، اور اس طرح کے اور دنیا کے اندر ایسے بہت غیرت مند معذور لوگ ہیں جو محنت کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں اور جو ہے وہ جذبے کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ لیکن یہ جو پروفیشنل بھکاری ہیں ان کی حوصلہ شکنی کی جائے اور انہیں دعوت دی جائے کام کرنے کی۔ عورتیں ہیں، انہیں بھی ہماری ویلفیئرز کام کر رہی ہیں، ہم انہیں جو ہے نا اسکل سکھائیں گے، سلائی کا کام سکھائیں گے، اور بھی بہت سارا کام ہم ان کو سکھا سکتے ہیں، جو بھی ان کو شوق ہو، ڈرائیونگ بھی سکھا سکتے ہیں، لیڈیز کو بھی سکھا سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو ہے مرد حضرات جو ہیں اگر وہ تھوڑا سا ڈسیبل بھی ہیں اور چھوٹا موٹا کام کر سکتے ہیں، پڑھنا لکھنا نہیں جانتے، تو ہم انہیں پڑھنا لکھنا بھی سکھائیں گے، اس قابل بنائیں گے کہ وہ زندگی میں کچھ آگے بڑھ سکے، کچھ کر سکے۔ اگرچہ وہ پریشان ہیں اور ان کو کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا، تو ہمارے ساتھ مرکز ہادی عالم ویلفیئر فاؤنڈیشن کے ساتھ رابطہ کریں، یا ہماری ڈائریکٹ جو THQ ہے بیت المال ضلع رحیم یار خان کے اندر سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ جو ہے وہاں پر آ کر رابطہ کریں۔ رحیم یار خان کے رہنے والے لوگ جو ہیں وہ ڈائریکٹ یہاں قریب ہے آ سکتے ہیں، اور وہاں لیاقت پور، سردار گڑھ، رکن پور اور یہ آس پاس زہر پیر کے وہاں کے لوگ ڈائریکٹ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں مرکز ہادی عالم میں۔ تو میرے بھائیو دوستو، آپ لوگوں کے لیے ویلفیئرز کام کر رہی ہیں، بہت ساری خدمات ہیں ویلفیئرز کی، جیسے کہ پہلے ویڈیوز میں آپ دیکھ چکے ہیں۔ آپ لوگ ہمت کریں تو آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں، جیسے کہ بھائی نے بتایا کہ جو ہے انہیں حوصلہ دیا جا رہا ہے، انہیں ہمت دی جا رہی ہے، اور وہ دیکھیں کام کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں یہ کام کر رہے ہیں، یہاں پہ جاب کر رہے ہیں، الحمدللہ ان کا اچھا گھر کا گزر بسر ہو رہا ہے۔ تو اس طرح دنیا میں اور بھی بہت سارے معذور ہیں جو محنت کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں۔ تو میری تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ جو معذور ہیں وہ بھی ہمارے پلیٹ فارم پر آئیں اور ہم سے رابطہ کریں، ہم بھی ان کے لیے بھی کوشش کریں گے جتنا ہم سے ہو سکے گا۔ اور جتنے بھکاری پروفیشنل بھیک مانگ رہے ہیں ان سے بھی ہماری ریکویسٹ ہے کہ وہ اس کام کو چھوڑ کر توبہ کر کے اچھے اور نیک انسان بن کر اور محنت کریں، اور لوگوں کے کام آئے، محنت کر کے کمائیں اور لوگوں کے کام آئے، اپنے مال کو لوگوں کے لیے خرچ کریں۔ تو یہ میری دعوت ہے تمام لوگوں سے، پورے پاکستان سے اور پوری دنیا کے لوگوں سے، اور اللہ رب العزت ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے کہ دنیا کے اندر جتنے بھی پروفیشنل بھکاری ہیں وہ توبہ کریں، توبہ کر کے اور صراط المستقیم پر آ جائیں۔ آپ کیا کام کرتے ہیں؟ میں جی پہلے رکشہ چلاتا تھا، اچھا، لیکن ابھی سختی ہو گئی ہے تو اس وجہ سے لائسنس بھی مانگتے ہیں، تو اس وجہ سے ابھی میں تھوڑا بے روزگار ہوں۔ اچھا، جی تو کہاں کے رہنے والے ہیں آپ؟ میں راجن پور کلاں، راجن پور کلاں کے رہنے والے ضلع رحیم یار خان۔ اچھا اچھا، تو آپ اگر کام کرنا چاہیں تو میں آپ کے لیے جاب وغیرہ کا انتظام کروا دوں، چوکیدارہ وغیرہ جیسے ہوتا ہے، کہیں بیٹھ کر صرف اٹھ کے آرام سے گیٹ کھول لیا، چھوٹا موٹا کام کر لیا۔ کروا دیں گے، کریں گے، ضرور کریں گے، کیوں نہیں کریں گے۔ ٹھیک ہے، تو ٹھیک ہے، میں آپ کا جو ہے نا آپ کے لیے کچھ ترتیب بناتا ہوں، کوشش کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے، مہربانی ہوگی۔ تو اسی طرح آپ ہمارے ساتھ جابس کے لیے بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ جن لوگوں کے پاس جابس نہیں ہے، ہمارے پاس بہت سارے ایسے ادارے ہمارے ساتھ منسلک ہیں جنہیں ورکرز کی ضرورت ہے، تو آپ ہمارے ساتھ رابطہ کریں، انشاءاللہ ہم آپ کے لیے جاب کا بھی انتظام کریں گے، ہماری طرف سے پوری کوشش ہوگی۔ اور 2018 کے جتنے میں 6-7 سال گزرے ہیں جب سے یہ مریم نواز صاحبہ کی حکومت آئی ہے، اس میں یعنی کہ کافی ہمارے اسپیشل پرسن کے کام ہوئے ہیں،
اور ان 7 سالوں میں جتنا مریم نواز صاحب نے کام کیا ہے الحمدللہ کافی لوگ اسپیشل پرسن یہ مجھے کہتے ہیں کہ جام صاحب اسی حکومت میں ہی ایسا کچھ ہوا ہے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا ہمارے کیا قانون ہے. میں ان کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں ہمارے مولانا صاحب کا, اور میری ان سے ایک ہمبلی ریکویسٹ ہے کہ یہ پروگرام جاری رکھیں تاکہ آپ کو لوگوں کی دعائیں ملتی رہیں. ٹھیک ہے, کہتے ہیں دعائیں جو ہوتی ہیں نا, دعا دل سے نکلی ہوئی وہ آپ کو بہت دور لے جاتی ہیں. اس لیے میں مریم نواز صاحبہ سے یہی ریکویسٹ کروں گا اپنے پلیٹ فارم سے کہ میڈم صاحبہ یہ کبھی بھی پروگرام سٹاپ نہ ہوں اور یہ چلتے رہیں, اور آپ کے لیے اللہ پاک آسان فرمائے. السلام علیکم. کہ جیسے کہ کافی معذور لوگ آتے ہیں یہاں پہ, جی جی ویلفیئر ڈپارٹمنٹ ہے, یہ بیت جی جی. المال ہے, تو ان کی کیا ہیلپ کی جاتی ہے یہاں پر؟ دیکھیے ہمارے پاس مختلف کیٹیگری کے بندے آتے ہیں. ہماری جو ڈسیبلٹی کے 4 سٹیپ ہیں, ان کی 4 طرح کے لوگ ہیں جو معذوری میں آتے ہیں. ایک فزیکل ہوتا ہے, اس کی بھی ٹائپس ہیں. اچھا, ایک بلائنڈ ہوتا ہے, اس کی بھی ٹائپس ہیں. ایک ڈیف اینڈ ڈم ہے, اور ایک ہے مینٹل ریٹارڈیشن, جو دماغ کے کمزور ہوتے ہیں لوگ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ 4 معذوریاں ہیں جو پورے پنجاب میں ہی ہیں. اور دوسری بات بتاؤں آپ کو اہم کہ بھئی جو بندہ ہمارے پاس یہاں پر آتا ہے, اب جیسے یہ ہیں بابا جی, یہ میرے پاس بابا جی آئے بیٹھے ہیں, یہ عبداللطیف صاحب ہیں, یہ تقریباً 10/5/2022 میں بورڈ میں پیش ہوئے تھے. ان کو انہوں نے فٹ ٹو ورک قرار دے دیا بورڈ نے. اچھا, تو اس ٹائم یہ کچھ صحیح تھے. ہمارے یہاں جو ڈسیبلٹی ہے نا, کچھ لوگوں کی سٹاپ ہو جاتی ہے, کچھ لوگوں کی صحیح ہو جاتی ہے, اور کچھ لوگوں کی بڑھتی جاتی ہے. اب جیسے میں ہوں کہ بھی میری ڈسیبلٹی بڑھتی جا رہی ہے. اوکے, پہلے میں سفر کرتا تھا 1 کلومیٹر پیدل چل جاتا, اب میں چند قدم نہیں چل سکتا. عمر کے حساب سے, عمر کے تقاضے عمر کے لحاظ, عمر تو نہیں ہے لیکن ڈسیبلٹی ایسی ہوئے ہماری, بیماری بھی بڑھ رہی ہے. صحیح. ٹھیک ہے, اسی طرح سے میں کہہ رہا ہوں کہ بھی 2 چیزیں جو سی ہیں نا وہ سٹاپ ہو جاتی ہیں. ایک ڈیف اینڈ ڈم اور ایک بلائنڈ. اوکے, یہ 2 چیزیں جو سی ہیں نا, یہ ایک لیمٹ پہ جا کے کھڑی ہوتی ہیں, لیکن ان کا کوئی یعنی کہ وہ نہیں ہوتا کہ بھی یہ بڑھیں گی زیادہ, جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا. صحیح. ٹھیک ہے, اسی طرح ہمارے فزیکل کچھ ایسے لوگ ہیں جو بالکل ٹھیک ہو جاتے ہیں. صحیح. جی جی. اب یہاں پر ہمارے پاس لوگ آتے ہیں, ہم یہ فیسیلیٹیشن چل ہے, اصل میں یہ اسپیشل پرسن کا فیسیلیٹیشن, یہاں پر ہم لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. کہ بھی اگر مثال یہاں پر لیاقت پور کا بندہ یہاں پر آیا بیٹھا ہے تو اس کو ہم نے فیسیلیٹیٹ کرنا ہے. یہی جیسے یہاں پر کاؤنٹر بنا ہوا ہے, وہی کاؤنٹر ہمارے لیاقت پور میں بنا ہوا ہے, وہاں بھی نمائندہ بیٹھا ہوا ہے. صحیح. اسی طرح سے تحصیل خانپور میں بیٹھا ہوا ہے, صادق آباد میں بیٹھا ہوا ہے, رحیمہ خان میں خود ہوں ایسے. اور سردار گڑھ کی طرف وہاں پر سردار گڑھ, دیکھیں سردار گڑھ کے 2 حصے ہیں, کچھ حصہ آتا ہے خانپور کی تحصیل میں, کچھ حصہ آتا ہے رحیمہ خان کی تحصیل میں. ٹھیک ہے, اور یہ تحصیلوں میں ہی جاتے ہیں. صحیح. لیکن کچھ ڈاکٹر جو ہمارے تحصیلوں میں نہیں بیٹھے ہوئے, وہ ادھر ہمارے ڈی ایچ کیو میں آتے ہیں, یہاں سے فارورڈ کرا کے پرچی اپنی مینشن بیماری لکھوا کے معذوری, پھر واپس متعلقہ تحصیل میں جاتے ہیں. صحیح. ٹھیک ہے. میرا نام جام کاشف ہے, میں سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ میں ایز اے منٹور سوشل نیڈ آفیسر کام سر انجام دے رہا ہوں. بیسیکلی یہ کام جو ہے ڈسیبلٹی کے حوالے سے ہے. جو بچے ہمارے معذور ہیں ان کے لیے حکومت نے ایک فیسیلیٹیشن سیل منعقد کیا ہے, جس کی مقصد یہی ہے کہ بھی ہم نے جو ہمارے اسپیشل پرسن ہیں ان کو ہم نے ڈسیبلٹی کے حوالے سے رہنمائی دینی ہے, اور ان کے جو جن لوگوں کے سرٹیفکیٹس نہیں بنے ہوئے ان کی بھی رہنمائی کرنی ہے کہ آپ نے کس طرح کس سٹیپ پہ جا کے آپ نے اپنے معذوری سرٹیفکیٹ بنوانی ہے. اس کے علاوہ کہ باقی جو حکومت ہمیں اسپیشل پرسن کو فیسلٹیز دے رہی ہیں ان کے حوالے سے بھی ان کو ہم آگاہی کا بتاتے ہیں. ان کو انفارمیشن جو حکومت ہمیں دیتی ہے کہ یہ آپ اپنے اسپیشل پرسن کو دیں, تو ہم ان کو یعنی کہ یہ ان کی ہدایت کے مطابق جو بچے یا جو بندے یا جو فیمیلز ہماری اسپیشل پرسن ہیں ان کو اپنے اسپیشل پرسن کے جو بھی ان کے قانون ہیں یا جو انہوں نے ان کو سہولتیں دی ہیں حکومت نے, ان کے بارے میں ہم آگاہی دیتے ہیں.
اور جن لوگوں کے سرٹیفکیٹ بن جاتے ہیں اس کے بعد پھر ہم ان کو ایک سیکنڈ سٹیپ ہوتا ہے نادرا میں جانے کا. پھر ہم ان کو نادرا میں کہتے ہیں کہ آپ اپنا یہ سرٹیفکیٹ لے کے نادرا میں چلے جائیں. جس بندے نے یا جس عورت نے کچھ شناختی کارڈ بنوانا ہو یا کوئی بچے نے بے فارم بنوانا ہو تو وہ اسی سرٹیفکیٹ پر جو حکومت جو سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ دیتا ہے سرٹیفکیٹ ڈسیبلٹی کا وہ جا کے دکھاتے ہیں. تو اس ہی بیس پر اس کا آئی ڈی کارڈ بنتا ہے. اور وہ آئی ڈی کارڈ اور اچھی بات یہ ہے کہ جو آئی ڈی کارڈ بنتا ہے اسپیشل پرسن کا وہ لائف ٹائم ہوتا ہے. یعنی کہ وہ صرف ایک دفعہ اس نے نادرا جانا ہے, اس کے بعد اس نے نہیں جانا. جب تک وہ زندہ رہے گا وہ ان کا آئی ڈی کارڈ چلتا رہے گا. اسی طرح سے ایک اور حکومت نے اسپیشل پرسن کو سہولت دی ہوئی ہے ٹرانسپورٹ کی, کہ جن لوگوں کے یہ سرٹیفکیٹ بن جاتے ہیں اس کے بعد ان کے آئی ڈی کارڈ اسپیشل پرسن والے بن جاتے ہیں تو سیکنڈ سٹیپ ہوتا ہے کہ ان کے ٹرانسپورٹ, جو بچے ٹرانسپورٹ استعمال کرتے ہیں 50% ان کا آف ہوتا ہے حکومت کی پالیسی کے مطابق. ٹھیک ہے, اس کے ساتھ ساتھ ایک اور پروگرام لانچ ہوا ہے, اسے کہتے ہیں ہمت کارڈ. وہ ان لوگوں کو دیا جاتا ہے جو لوگ غربت کی لکیر سے نیچے ہوتے ہیں. اسپیشل پرسن جو ہیں, جو معذور بندے ہیں, وہ یعنی کہ جو غربت کی لکیر سے نیچے ہوتے ہیں. دوسرا ان کا جو سرٹیفکیٹ ہے وہ فٹ ٹو ورک نو ہونا چاہیے, یہ شرط ہے. جن لوگوں کے سرٹیفکیٹ نو ہیں وہ حکومت کی پالیسی کے مطابق ان کے ہمت کارڈ بھی بن رہے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ ایک اور مین کام حکومت وقت نے کیا ہے کہ اسسٹنٹ ڈیوائس. ٹھیک ہے, اسسٹنٹ ڈیوائس وہ ڈیوائس ہیں جو اب کسی ایک فیمیل کو یا کسی ایک بندے کو کوئی اس کی روزمرہ زندگی کو آسان کرنے کے لیے کوئی چیز دی جاتی ہے. جیسے الیکٹریکل ویل چیئر ہے. اب الیکٹریکل ویل چیئر ان لوگوں کو دی جاتی ہے جو بچے یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں, کالج میں پڑھتے ہیں, ان کو آنے جانے میں پرابلم ہوتی ہے. تو حکومت نے ایک کرائٹیریا کے تحت, ایک پالیسی کے تحت ان کی یعنی کہ ان کو ویل چیئر, الیکٹریکل ویل چیئر دی جاتی ہے. کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جن کو بیچارے یعنی کہ نہ ہل سکتے ہیں, نہ چل سکتے ہیں, نہ کہیں آج, پھر ان کے لیے ایک مینول ایکٹیو کنٹرول ویل چیئر بھی ہوتی ہے, ایک مینول کنٹرول ویل چیئر بھی ہے. ٹھیک ہے, اور اس میں حکومت نے ایک اور بھی اچھا اقدام کیا ہے جس میں اسسٹنٹ ڈیوائس میں ٹرائی موٹر سائیکل بھی دے رہی ہے. وہ ان لوگوں کو دے رہی ہے جو بندے کاروبار کرتے ہیں یا کوئی جاب کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ان کو یہ نہیں کہ یہ فیسلٹی دی جا رہی ہے. ٹھیک ہے, اور جو میں نہایت ہی ادب کے ساتھ اور بڑے ہی خوشی کا اظہار کرتے ہوئے, جو اب یہ حکومت وقت ہے, انہوں نے اسپیشل پرسن کے لیے بہت سے اقدامات کیے ہیں. ٹھیک ہے, اور انہوں نے اسپیشل پرسن کو یعنی کہ نا ان کے ہونے کا احساس دلا رہی ہے کہ آپ بھی اس دنیا کا, اس ملک کا بہت قیمتی اثاثہ ہیں. اور یہ جو حکومت ہے مریم نواز صاحبہ کی, اس میں خاص طور پنجاب کے جو اسپیشل پرسن ہیں, ٹھیک ہے, ان کے لیے تو اتنی فیسلٹیز ماشاءاللہ آپ دے رہی ہیں کہ آپ یقین نہیں مانیں گے کہ ہمارا تقریباً کوئی 2503 تک نا 2503 تک ہمت کارڈ بھی یعنی کہ شاید اس سے بھی زیادہ چل چکے ہیں کہ ہر بندے کو جن کے ہمت کارڈ بن گئے ہیں اسپیشل پرسن کے, کہ بھئی ان کو 3 مہینے کے بعد 10,500 روپے دیا جائے گا. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ انہوں نے جن بچوں کے ہمت کارڈ بنے ہیں ان کے لیے اسسٹنٹ ڈیوائس بھی آئی ہیں. کسی کی ویل چیئر آئی ہے, کسی کی اب جیسے فزیکل ڈسیبل ہیں ان کے لیے ویل چیئرز آئی ہیں, جیسے بلائنڈ ہے ان کے لیے وائٹ کین آئی ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح سے جو ڈیف اینڈ ڈم ہے جنہوں نے کوئی آلہ لگوانا ہے تو اس کے لیے بھی حکومت نے ان کے لیے یہ فیسلٹی دی ہوئی ہے. وہ اپلائی کرتے ہیں, پھر اس کے بعد ایک فردر حکومت کی پالیسی کے مطابق, ٹھیک ہے, وہ پروسیس ہوتا ہے, پھر نیکسٹ ان کو وہ چیز ان کے حوالے کی جاتی ہے. میں نہایت ہی بڑا ہی یعنی کہ رسوخ سے یہ بات کر رہا ہوں کہ جو بندہ کام کرتا ہے اس کی کام کو سراہا بھی جاتا ہے اور اس کے کام کو ماننا بھی چاہیے, جو ہمارا اخلاقی فرض ہے. اور مریم نواز صاحبہ نے, ہم بہت مشغول ہیں اس کے کہ انہوں نے ہم اسپیشل پرسن کو یعنی کہ انہوں نے ایک ہونے کا احساس, اس دنیا میں ہونے کا احساس دیا ہے کہ آپ. پھر ایک اور بات یہ ہے کہ بھی اسپیشل پرسن کے انہوں نے ایک قانون بنا دیا گیا جو کہ کافی لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارا بھی ایک قانون ہے.
کہ بھی ہم جب کسی دفتر میں جاتے ہیں تو ہمیں وہ آگے سے ہمیں کیا رسپونڈ دیتے ہیں تو ان کے خلاف ایکشن بھی ہو سکتا ہے. اگر وہ اچھا اخلاق نہیں دیں گے تو اس سے ان کے خلاف ان کے ایکشن بھی ہو سکتا ہے. لیکن خیر اللہ پاک بہتری کی طرف جائے ہر معاملات ہمارا. اور جو یہ مریم نواز صاحبہ کر رہی ہیں اللہ پاک ان کی خیر کرے اور ان کے مزید ہمارے اسپیشل پرسن کو یعنی کہ نا ان کی اہمیت کو اجاگر کرنے میں اللہ پاک ان کو مزید توفیق دے. اور جیسے ہمت کارڈ ہو گیا, اسسٹنٹ ڈیوائس ہو گئی, ویریفیکیشنیں ہو گئی, اسپیشل پرسن کی جو نیو اسپیشل پرسن ہوں گی ویریفیکیشنیں ہوگی, یعنی کہ وہ ان کو یعنی کہ نا یہ پروگرام جاری رکھنے چاہیے. میری ہماری ریکویسٹ ہے مریم نواز صاحبہ سے, میں اپنے پلیٹ فارم سے